ہمیں اب اسلامی نقطۂ نظر سے یہ دیکھنا ہے کہ جتنا ہم نے سال عمر کا کاٹا ہے، گزارا ہے، اس میں ہماری زندگی کا کیا وسیلہ ہے، ہم نے زندگی کیسے گزاری ہے اور کس نہج سے ہم نے زندگی کو باندھ رکھا ہے، اور کیا نقطۂ نظر اسلامیہ سے ہم جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے نظریات و معاملات اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کا ذریعہ بن رہے ہیں، ہماری زندگی کارگر ہے یا بیکار ہے، ہماری زندگی جو ہم گزار دیے یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بننے والی ہے یا عذاب بننے والی ہے۔ بہرکیف محاسبے کی گھڑیاں شروع ہو رہی ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کا محاسبہ نہیں کریں گے تب تک ہم کامل مومن بن نہیں سکتے۔ ایمان کی بنیادی اساسیت یہی ہے کہ مومن ہمیشہ اپنا محاسبہ خود کرتا ہے۔ اسی لیے یہ بات علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتے ہیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، خدا کا رسول ہے۔ اللہ نے ہمیں صرف اس کو پوجنے کے لیے پیدا فرمایا، جیسے کہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ نے جن اور انس اس لیے بنائے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں، اور عبادت اسی کی جائے گی جس کی عبادت ہم کو حاصل ہے۔ تو ہم عرفانیت کے بغیر خدا پرستی، خدا درستی، خدا کی عبادت کا سوال نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو خود شناسی پاتا ہے وہ رب شناسی پاتا ہے، جو اپنے آپ کو پہچان لیا وہ رب کو پہچان لیا۔ تو عزیزوں اور بزرگوں، جب تک ہم اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، خدا کی عبادت کی راہ ہمارے لیے بات ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے مومن کا جو کردار ہوتا ہے وہ ہے محاسبہ۔ اپنے آپ کو سمجھیں گے کب؟ جب ہم اپنا محاسبہ کریں، اپنے اندر جھانکنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوگی، ہم اپنے معاملات کو دیکھنے لگیں گے، اپنے آپ پر ہم غور و فکر کریں گے کہ ہم ہے کیا، ہم کو روح جو بخشا، وہ جو موجود ہے، اس وجود کا مقصد کیا رکھتا ہے، اس موجود کو سمجھنے کے لیے اپنے وجود کا سمجھنا ضروری ہے۔ جب تک اپنے وجود کو ہم نہیں سمجھیں گے تو موجود سے ہمارا کوئی رشتہ بن نہیں سکتا۔ تو رشتے بنانے کے لیے بھی ہمیں سمجھ بوجھ کا استعمال کرنا، اور سمجھ بوجھ انسان کے اندر اللہ نے رکھ دی کو عقل کے ذریعے، اور اس سمجھ بوجھ کو اندھے پر بھی پٹی باندھنے کا ذریعہ ہوتا ہے اس کی خواہشات، اور خواہشات اور عقل کی مثال دینے کے لیے بتا دیا گیا کہ اللہ نے دو مادوں کے ذریعے تین تخلیقات بنائی، فرشتے بنایا، ان کو عقل سے معمور کر دیا، عقل کی نعمت سے سرفراز کر دیا، عقل ہی کے اندر ان کو پروان چڑھایا، اور ایک مادہ شہوت ان سے بالکل خطرے تعلق رکھ دیا، ان میں ہے ہی نہیں، ان کو معلوم بھی نہیں کہ یہ شہوت ہوتی کیا، اس کے لوازمات کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس کی چاشنی کا کوئی علم ہی نہیں۔ رب کائنات نے جانوروں کو پیدا کر دیا، چوپایوں کو پیدا کر دیا، ان کو عقل سے عاری کر دیا، شہوت سے آراستہ کر دیا۔ اسی لیے آپ کا ہمارا مشاہدہ ہے کہ ان میں عقل نہیں ہوتی، بے عقلی کے ہر کام کو کرواتے ہیں، چیرنا پھاڑنا اور مختلف شہوانی معاملات سرے راہ کر دینا، ان کے لیے کوئی عیب نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو اس کا حامل بنایا، یہی کرتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کو اس بات کا حامل بنایا اس کی فرمانبرداری کرتے ہیں۔ فرشتوں کو عورت پن سے پاک کر دیا، یہ پاکی دیا عقل کی وجہ سے، صرف عقل ہے۔ اس کے بعد ان دونوں باتوں کو ایک تکلیف
ولیت فرماتی وہ انسان کا ہے۔ انسان کے اندر عقل بھی رکھتی اور شہوت بھی رکھتی، خواہشات بھی انسان کے اندر ہے، اور فرشتوں کی جو پارسائی کا جو ذبح عقل کا ہے وہ بھی انسان کے اندر اللہ نے ولیت فرما دی۔ اب جو انسان عقل کو اپنا پیروکار بنائے گا، عقل کے ذریعے، عقل کے زاویے سے اپنی نشوونما کی طرف کارگر ہوگا، آگے بڑھے گا، تو یہ فرشتوں سے اعلیٰ تر ہو جائے گا۔ نہ صرف فرشتہ پن اس کے اندر آئے گا، بلکہ فرشتے پن سے بھی اعلیٰ کرداریت، اعلیٰ بندگی کا پیمانہ اللہ اسے عطا کر دے گا۔ اس لیے اس کو اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا کہ ساری تخلیقات میں مشرف جو ذات اللہ تعالیٰ نے جو شرف دیا ہے وہ صرف انسانیت کو دیا کہ انسان کو اشرف المخلوقات کہا، جو فرشتوں سے اعلیٰ تر پروان چڑھنے کی پرواز اس میں رکھی گئی ہے، صرف یہ اسی وقت اتنی آسانی سے پروان چڑھے گا بندگی اور الوہیت کی طرف اور الوہیت کے شناسائی کی طرف جب وہ عقل کا استعمال کرے۔ اور دوسرا معاملہ شہوت کا ہے، اگر کوئی عقل پر اس کو برتری کر دے گا، اس کو برتری دے دے گا، تو وہ جانوروں سے بدتر زندگی جینے کے در پہ ہو جائے گا، در در کی زندگی اس کی بن جائے گی، اور جب بھی کوئی کام کرے گا تو شہوت پرست ہوگا اور خواہشات کا پیروکار ہوگا اور خسارے کی نظر ہو جائے گا، اور اس کی زندگی دنیا میں بھی ابتر ہو جائے گی اور آخرت کی رسوائی اس کا نصیب لائق ہو جائے گی۔ اب فرشتوں سے اعلیٰ تر بننا ہے یا جانوروں سے بدتر بننا ہے، یہ دونوں پہلو انسان کے کردار، انسان کی روش اور انسان کے نہج زندگی اور انسان کی بنائی ہوئی اپنے اصولوں پر کار۔ اب بتایا گیا کیونکہ زندگی آزمائشی ہے، بارہا قرآن بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ موت اور حیات کے دو کنارے ہیں، اور ان دونوں کو اللہ نے آزمائش کے لیے عطا فرمایا تاکہ موت دیکھے تو عبرت آئے، عقل اس کی ٹھکانے آئے اور عقل کا استعمال کرنے پہ آ جائے، اور زندگی جب ملتی ہے اور زندگی کے لب و لہب ملتے ہیں تو شہوت پروان چڑھتی ہے، اس کو قابو کرنے کے لیے عقل کا استعمال۔ اور جب انسان عقل کا استعمال کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو سوائے نفع کے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ شہوت کے لوازمات عقل کے دائرے کار سے کرتا ہے تو وہی کام ہے، شہوت کا وہی لوازمات مل رہے ہیں، وہی شہوانی لذتوں کا سرور مل رہا ہے، مگر عقل کی برتری کی وجہ سے یہ سراہنے کے قابل بن جاتا ہے کہ دوسروں کے لیے مثال بن جاتا ہے، اور جو شہوت کا پیروکار بنتا ہے دوسروں کے لیے ایک عبرت کا نشان بن جاتا ہے۔ یہ بھی مثالی زندگی ہے، وہ بھی مثالی زندگی ہے، یہ ابتروں کو اعلیٰ تر بنانے کے لیے مثال بنتی ہے عبرت کی، اور وہ اعلیٰ درجے میں جانے والوں کو راہ ہموار کرنے والے، الوہیت خدا سے جوڑنے والے، راہ ہموار کرنے والے مثالی زندگی ہے۔ اب ہمارے ہاتھ ہے کہ ہم عبرت کا نشان بنے یا دوسروں کے لیے مشعل راہ والی زندہ جاوی زندگی ہے۔ عزیزو اور بزرگو، زندگی کی مثال علماء ربانیین نے کئی ایک مختلف امثلہ کے ذریعے زندگی کو سینچنے اور سنوارنے کا سلیقہ اہل حق نے عطا کیا۔ میں آج آپ کو ایک اپنی روزمرہ زندگی کے کچھ پہلوؤں میں سے اور ایک معاملی سی مثال کے ذریعے انسان مومن کی زندگی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مومن کی زندگی کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا سجل للمومن، یہ دنیا جو ہے یہ مومن کے لیے خیر خانہ ہے۔ پھر فرمایا خزي للمومن، دنیا جتنی بھی ہے یہ مومن کے لیے دھوکہ ہے، اس کے لیے صرف مومن کے لیے فرمایا۔ اگر مومن عقل کا استعمال کرے گا تو دھوکے سے
استعمال جب کرے گا عقل کو تو یہ سجن والی زندگی کیا ہے اس حقیقت سے آشنا ہو جائے گا. اب اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا, اس کو خسارہ نہیں ہو سکتا. جو انسان جاننے کے باوجود, تعلیمات ملنے کے باوجود دنیا کی طرف دوڑتا ہے, دنیا کی طرف مائل رہتا ہے, دنیا ہی دنیا کرتا رہتا ہے, تو اس کی مثال آقا نے فرما دیا الدنیا کیا ہے, دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کھلا کتا. الدنیا جیفۃ تاجرها کلاب, دنیا مردار ہے اور اس کو چاہنے والا کتا ہے. تو جو رب کی ربوبیت کو مانتے ہوئے, رسول کی رسالت کو مانتے ہوئے, رسول کے ذریعے جو اللہ کے احکامات ہیں ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہوئے, رسول کی اداؤں کو سناتے ہوئے زندگی کی راہ چلتا ہے, وہ کبھی مردار کی طرف دیکھتا بھی نہیں اور وہ کبھی خلاف بن نہیں سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جو طریقہ اور طرز خدا درستی سے, خدا کی فرمانروائی سے, رسول کی اداؤں سے نصیب ہوگا وہ اعلیٰ پر ہے. اس سے اس کو بزرگی ملے گی, اس سے اس کو وقار ملے گا, دنیا بھی مانے گی اور آخرت کی کوئی رسوائی اس کے سامنے نہیں. تو گویا ایمانی زندگی ایک گلاب کی طرح ہے, اس کی نشو و نما, اس کی پناہ گاہ کانٹوں بھرا درخت ہوتا ہے. اب اپنی زندگی کو آپ گلاب کی طرح بنانا چاہتے ہیں تو یہ آپ کو جاننا ہے کہ جس ٹہنی پہ جہاں آپ پنپ رہے ہیں وہیں پہ رہنے میں سلامتی ہے, اور اس جگہ سے کھسکیں گے, ہٹیں گے تو سوائے آپ کے اپنے نقصان کے کوئی خسارہ نہیں. اسی لیے آپ کی زندگی جب آپ ایمانی جینا چاہتے ہیں تو بڑی امتحانی ہو جاتی ہے. عام لوگوں سے زیادہ امتحانات جو ہوتے ہیں مومن کے لیے چیلنجز ہیں. ہر لمحہ ہر گھڑی نیا چیلنج ہے آپ کے ساتھ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو, اللہ سے ڈرو, اللہ کی خشیت رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اتقوا, اللہ کی خشیت اپنے اندر رکھو, اللہ کا ڈر اپنے اندر رکھو. قولوا قولا سدیدا, جب ڈر تمہارے پاس آ جائے گا اب تمہاری زبان جب کھلے گی تو تمہاری زبان کے اندر فرڈ باتیں ہوگی, ایک دم ساکت گفتگو ہوگی, سالم گفتگو ہوگی, سیدھی گفتگو ہوگی, اس میں ہیر پیش نہیں ہوگا, اس میں بل والی گفتگو مومن کر ہی نہیں سکتا. قولوا قولا سدیدا, کھلی کھلی بات, جب بولو قولوا تو بولو سدیدا, کھلی بات, سیدھی بات بولو. اس میں افرا تفری, چال ڈھال لچک والی گفتگو اب کرنے کی گنجائش مومن کی گفتگو میں نہیں ہوتی. اللہ کا ڈر, اللہ کی خشیت, اللہ کا خوف جب تمہارے سامنے ہو کہ رب گفتگو کا محاسبہ کر رہا ہے, جو گفتار ہوگی تو بتایا گیا کہ گفتار میں جتنی رفتار رکھنی ہے رکھ لیں, مگر یاد رکھیے الکلمۃ الطیبۃ صدقہ, آپ کی اچھی گفتگو صدقے کا ذریعہ بنے. گفتگو میں صداقت ہونا, سلامتی والی بات ہونا, دل آزاری کے پہلوؤں سے رکنا. اب آپ بولیں گے مولانا دل آزاری کی بات کریں, ذمت بات ہمارے آس پاس کے ماحول کے حساب سے بات ہوگا. کوئی حرام خور ہے, کوئی ضلالت والی زندگی جی رہا ہے اور کوئی فاحشانہ زندگی جی رہا ہے, اب اس سے ہماری کسی پہلو پہ گفتگو ہو رہی ہے, اور جب ہم گفتگو کریں گے تو گھری گھری بات جب ہوگی تو لازمی چیز ہے اس کا دل پاش پاش ہوگا, چونکہ شہوت کا آئینہ خانہ بنا ہوا ہے, شہوت پرستی کا وہ مربع بنا ہوا ہے, وہ اعمال کا پوری شیطانیت رکھتا ہے, تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اس لیے بتا دیا کیا قل الحق وان کان مرا, کھری بات جب کرو گے, صداقت والی بات کرو گے تو آقا نے فرمایا کہ اس بات میں
कड़वाहट होगा। कड़वी बात करने वाला दिल का बुरा नहीं होगा। ये आम साइंटिफिक तौर पे नफ्सियात का इल्म रखने वाले नफ्सियात के माहिरीन ने बताया कि जो खरी बात करता है, खरी खोटी मुंह सुना रहता है, वो दिल में मैल को जेल। इसलिए आका इस्लाम की जिंदगी देखो, खरी गुफ्तगू का बुरा था। तो आका इस्लाम बात किया करते थे, आपकी यही सदाकत पूरी रूए जमीन पर कोई दूजा, कोई दूसरी शख्सियत आज तक पैदा नहीं हुई। आज भी सदाकत वाली कई फिर सामने है, आपको सादिक व अमीन के लक़ब से पुकारा गया। तो सदाकत वाली जिंदगी अगर हम जिएंगे तो ये झूठे जितने दुनिया के हैं सब खुद ब खुद बढ़ाना हो जाएगा और इनकी बढ़ाने की दुनिया देखेगी। सिर्फ मोमिन को सदाकत की राह पे आने की जरूरत है। तो पहला इसमें अल्लाह का डर अपने अंदर लाए। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरना मोमिन का शेवा है। अल्लाह का खिताब मोमिन से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो। क़ूलू क़ौलन सदीदा, जब बोलने की बारी आए, बोलने का मौका आए, बोलो तो बोलो, कैसा बोलो? सदीदा, खरी बात करो। क्यों कि तुम जब खरी बात करोगे तो मुमकिन है खरी बात में बसा वक्त हमारी कलाम हमें अपने मुहासिरे की घड़ियों में मालूम होगा कि खरी बात में कुछ तब्दील तो नहीं होगी, गफलत तो नहीं हो गई। अगर गफलत हो जाए, युस्लिह लकुम आमालकुम, अपने अमाल की इस्लाह। देखिए किताब मुबीन से परवरदिगार आलम जीने के सलीके के वो औसाफ का जिक्र फरमा रहा है जो मोमिन का शियार है। पहले उसको अल्लाह का डर अपने आप पे रखना है, अल्लाह की खशियत अपने अंदर पैदा करना है। उसके बाद खरी खरी बात का म्यार अपने अंदर लाना है। जब भी बोलना है सीधी गुफ्तगू करना है और सामने वाली गुफ्तगू करना है और अपनी बातों में लचक वाली गुफ्तगू खतई तौर पे मोमिन की गुफ्तार में ये पहलू नहीं पाया जाता। क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, अपने किरदार को हमेशा नज़ीर करते जाओ, अपने अमाल का इस्लाह करते जाओ। जब तुम खरी बात करने लगोगे तो तुम लोगों के नजरों में आ जाओ, ये ईमान वाला है, ये मोमिन है। जब फूल कली से खिलता है, कली से फूल बनता है, तो जब तक कली रहता है किसी की नजरों में नहीं आता। गुलाब का फूल जब तक कली रहता है तब तक नजरों में नहीं आता। जब कली फूल बन जाती है शबनम की पानी पीकर, तो जब सबकी नजरों में खुल के नजर आती है। दरख्त पे खुद से बड़ी दरख्त की खूबसूरती फूल हो जाती है और फूल पे हर एक की नजर लुभाने वाली पड़ती है। तो ईमान वाला जब पनपता है, तरक्की करता है, अल्लाह की खशियत रखता है, अपने अमाल की इस्लाह करता है, अपने आप को सेजदा संवारता है, तो एक मंजिल आती है कि सब लोग उसको देखने लगते हैं, उसको अपना गाइडियन बना लगते हैं, उसको अपना रहनुमा बना लगते हैं, उसको अपनी जिंदगी के लिए समाज का जरिया बना लगते हैं। तो बताया कि क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम, गफलत नहीं करना ऐसे मौके। ये लम्हात जिंदगी में गफलत नहीं आनी चाहिए। अपने अमाल की इस्लाह की जरूरत है। अपने आप को ये मत समझो कि तुम अल्लाह के डरने वाले हो गए, सबसे बेहतर हो गए और आप खरी खरी बात करने वाले हो गए तो तुमसे गफलत नहीं होगी, ऐसी बात नहीं। गफलत हो सकती है। इस बात का इशारा युस्लिह लकुम आमालकुम, तुम अपने अमाल का मुहासबा करके अपनी इस्लाह करना शुरू करो। युस्लिह लकुम आमालकुम। अब ये अमाल की जब इस्लाह करने लगेंगे तो मुमकिन है कुछ तजियां पाई जाए, कुछ मालूम होगा कि जुबैर तूने जो वक्त गुजारा, इस वक्त में ऐसे काम भी तूने कर दिए जो काम अल्लाह की गिरफ्त में आने वाले हैं, जो काम बंदों के हुकूक तलफी में तेरे लिए बहुत बड़ा खसारे का बाइस है। तो क्या करें? यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह से इस्तिआनत करें, मग़फ़िरत तलब करें, गुनाहों की माफ़ी मांगे कि मौला गफलत में हो गया, अनजाने में हो गया, शहवत का गलबा था हो गया, यकीनन तूने तो मुझे अपना आईना खाना बनाया और मुझे तूने अपने इरफानियत से नवाजा और इरफानियत देके तूने एहसान अज़ीम फरमाया, मगर इस एहसान के बाद मुझसे गफलत में ये खता हो गई, लिहाजा मेरी मग़फ़िरत फरमा। यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, जब मौका मिले अल्लाह से मग़फ़िरत चाहे, जब मौका मिले
اللہ سے استعانت طلب کرنا، یغفر لکم ذنوبکم، اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگنا۔ گناہ ہوتے ہیں، جب تک گناہ نہیں ہوتا نیکی کا مزہ نہیں ہوتا، اور گناہ ہونا انسان کی جو طبعی طور پہ جو مزاج ہے، اس میں اللہ کے حبیب نے فرما دیا الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان فی نفسی، انسان جو ہے، انسان ہی سے تو مومن بنے گا، انسان ہی تو مسلمان بنے گا، انسان ہی تو مشرک بنے گا، انسان ہی تو کافر بنے گا۔ تو یہ انسان کے اندر جو اقسام بن رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ تو بولے الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، انسان بھول چوک اور گناہ سے مرکب ہوگا، اس سے یا تو غفلت ہوگی، بھول چوک ہوگی، یا گناہ ہوگا۔ پچھلی جمعہ آپ نے توبہ کی باتیں سنی تھی، تو یہ توبہ کا مرہم اب کام آیا۔ توبہ کا مرہم اپنی اصلاح کرنے کے بعد، جب اصلاح کا آپ نے تہیہ کر لیا، آپ نے اپنے آپ میں کمر بستگی ڈالی کہ اب ہم اپنی اصلاح کر لیں گے، تو یغفر لکم ذنوبکم کا دائرہ اس کا تمہیں معلوم ہوگا۔ جب اصلاح کرنے لگیں گے تو معلوم ہوگا کہ مولا غفلت ہو گئی، غفلت میں خطا ہو گئی، اس خطا کی بات، اس گناہ کی بات۔ اور جب گناہ سے معافی چاہی تو رجوع کدھر ہونا ہے؟ من یطع اللہ و یطع رسول، جس نے ایسا کر کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کاملہ کو اختیار کر لیا، فقد فاز فوزا عظیما، اب بہت بڑی کامیابی اس کا سلا بن جائے، اس کا درجہ امتیاز بن جائے، اس کی پہچان بن جائے، سب سے بڑی کامیابی اس کی طرف جھکنے لگ جائے۔ اللہ فرماتا ہے کہ سب سے بڑی کامیابی ہے یہ اللہ اس کے رسول کے رجوع ہونا۔ تو رجوع ہونے کا جو نظام ہے، اللہ کی طرف، اس رسول کی طرف لوٹنے کا جو نظام ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب نے بتایا، اللہ کے حبیب کیا تھے؟ معصوم تھے۔ اللہ کے رسول کیا تھے؟ معصوم تھے۔ قرآن شہادت دیتا یہ حبیب آپ کے اندر کوئی کمی نہیں ہے، اور جتنی باتیں سب آپ کو مقبول کرتی گئی، آپ مبرہ ہے گناہوں کو، تصور بھی نہیں کر سکتے آقا کے بارے میں۔ مگر ایسے آقا فرماتے ہیں کہ میں 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ تو یہ جو مغفرت طلب کرتا ہوں کا جو درس ہے، یہ ہم جیسوں کے لیے کہ جب ہم ظلم کر بیٹھتے ہیں اپنی جانوں پر، اپنے نفسوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں، جب ہم محاسبے کی گھڑیوں میں لگتے ہیں تو محاسبے میں گناہ ملتے ہیں، اصلاح چاہتے ہیں اور اصلاح کے لیے راستہ چاہتے ہیں، تو آقا نے راستہ بنا دیا کہ دیکھو میں اتنا بڑا حاسب کوثر ہو کر رویت اللہ اپنی جسم کے ساتھ پانے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود میں اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تو تمہارے اندر کبر کو توڑ دو، پاس کر دو، عاجزی میں آؤ، مجھ جیسا عاجز بنو، میری صفت عاجزیت کو اختیار کرو۔ جب تم اس مقام پہ آؤ گے تو تم کو اللہ تعالیٰ بڑی کامیابی عطا کرتا ہے۔ عزیزوں اور بزرگوں، آج ہمیں عاجزی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لمحے زندگی جو لالچ بھرے ہمارے سامنے آ رہے ہیں، اس غفلت میں نہ پڑے، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جس منزل پہ آ گئے اس منزل پہ کوئی دوجا نہیں کرے، سمجھ لینا یہ غفلت ہے، یہ غفلت ہے۔ لمحے بھر میں تختے پلٹ جاتے ہیں۔ دل کا لمسان، یاد رکھیں یہ مثال میں تو زندگی میں رکھتا ہوں، وہی آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ دل کا ایام نداولها بین الناس، یہ آیت کریمہ میرے ایک استاد کو مجھے پڑھ کے اس کی تشریح، ایک بہت بڑا خاکہ کھینچ دیا، اور خدا کی قسم اس خاکے تلے میں دیکھا اتنی تسکین ملتی ہے، اتنی راحت ملتی ہے، یہ حقیقت زندگی ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کرتا۔ دل کا ایام نداولها بین الناس، میرے اپنے اقربا جو میرے تھے جن کو دیکھ کے میرے کو ہوتا تھا کہ بھئی کیسا کردار رکھتے ہیں ہمارے ساتھ، تو میں نے دیکھا کہ واقعی جب دن پھرتے ہیں تو ندامت جب آتی ہے تو یہ ندامت پشیمانی کی ہوتی ہے اور بڑی دردناک ہوتی ہے۔ اس میں کوئی ساتھی نہیں ہوتا، کوئی غمخوار نہیں ہوتا، کوئی تسلی دینے والا نہیں مل سکتا، کیونکہ ہمارے کردار نے ہم کو وہاں پر پہنچا دیا۔ دین انسان کے بیچ میں پھرتے ہیں تو کبھی ہم کسی کو دیکھ کر نظر اندازی نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں بدگمانی نہیں کر سکتے۔ کسی گناہگار کو دیکھو تو اس کے گناہ کی حقیقت سے سمجھتے تو سوچو کہ اس میں اچھائیاں کتنی ہیں۔ یہ سلیقہ ہے ایمان۔ برائیوں سے ہم آنکھ مچولی کریں،
چونکہ اللہ ہمارے لیے اچھی بات ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا موضوع چلتا رہے گا، وقت ساتھ چھوڑ چکا ہے۔ آئندہ جمعہ کا وقت کمیٹی انتظامیہ نے بدلا ہے، آپ کے علم میں ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی وقت کا پابند بنا دے۔ 1:15 بجے جماعت کا وقت رکھا گیا ہے، تو اب اذان کا وقت 12:40 پر ہے، تو 12:30 وقت شروع نہیں ہوگا، تبدیلی وقت میں دیکھ کے دیجیے، آپ کی انتظامیہ کی ذمہ داری۔ تو انشاءاللہ یہ 12:40 کو انشاءاللہ اردو تقریر شروع ہو جائے گی، تو آپ کوشش کیجیے، جو خواہش مند ہے تقریر سننا چاہتے ہیں، جس کو فائدہ پہنچ رہا ہے وہ تو آئیں گے۔ اب دعوت دینے بھی ڈر ہوگا، کیونکہ زبان خالی ہوتے ہوتے اس نتیجے میں نہ ڈالی کہ زبان کا استعمال ہی بیکار ہے، کیونکہ اب یہ بات ذمہ داری کی ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بہت تکلیف ہوتی ہے بچوں کو، آپ کے لیے تیاری ہوتی ہے، آپ کے لیے سارا معاملہ ہوتا ہے، اور جب آپ ہی نہ ہو، ولیمے کی دعوت ہے، ولیمے کی تیاری ہے، کھانے والے نہ ہو تو سب سے دعوت کرنے والے کا حال کیا ہوتا ہے؟ تو یہ انتظامیہ نے آپ کے لیے، آپ کے حق میں، آپ کے خاطر وقت بنایا ہے۔ انتظامیہ کا یہ نظریہ ہے کہ کافی لوگ چاہتے ہیں کہ وقت کم کیا جائے تو کافی لوگ مسجد میں آئیں گے اور اس کا فائدہ بہت بڑا ہوگا، تو لہٰذا دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ تبدیل کے بعد کیا ہوتا ہے۔ یہ آزمائش لمحے آ رہے ہیں، اللہ اس میں بہت بڑی آزمائش میری بھی ہے کہ میں بھی وقت کا پابند ہونا، آپ کے ساتھ ہونا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا ہے کہ یا الہ العالمین ہمیں وقت کا پابند بنا اور اس کا فیوض و فائدہ سب کے حق میں فرما۔ مولا عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنے کی توفیق عطا فرما، محاسبے کے ساتھ اپنے آپ کو تیرا بندہ بنانے، تیرے رسول کا وفادار بنانے کی توفیق عطا فرما، کردار زندگی سے تیرے حبیب شہدائی نظر آئے زندگی قرینہ عطا فرما، عزت کی اسلام کی زندگی عطا فرما، خاتمہ کی خیر فرما، وقت رضا کی طیبہ عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار عطا فرما۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم والحمد للہ۔